السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحاقہ مکی صورت ہے، 52 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں، پارہ 29 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ الحاقہ حق ہو کر رہنے والی، یعنی سچ مچ واقعہ ہو جانے والی۔ ملحاقہ کیا ہے وہ سچ مچ ہو کے رہنے والی۔ یہاں پر جو ماں ہے وہ سوالیہ نہیں ہے، یعنی یہ ہم سے پوچھا نہیں جا رہا کہ کیا ہے وہ حق ہو کے رہنے والی، بلکہ ماں کا لفظ عربی انداز کلام میں عموماً اس کی یعنی کسی بھی چیز کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے، کہ یعنی وہ دن یعنی قیامت کا دن۔ الحاقہ دراصل کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ تو تم کیا جانو کہ یعنی کہ مل حاقہ کیا ہے، حاقہ جو حق ہو کر رہنے والی ہے۔ وما ادراک مل حاقہ، اور تم کیا سمجھو کہ وہ سچ مچ ہو کر رہ جانے والی چیز کیا ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے مخاطب ہم جانتے ہیں کہ قریشی لوگ ہیں جو کہ قیامت کے کٹر منکر تھے، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بس یہی جان سکتے ہو کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ تم جو اس کا انکار کرتے ہو تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نہ آئے، وہ ضرور آئے گی، حق ہو کر رہے گی، اور تم تو یہ بھی نہیں جان سکتے کہ وہ کب آئے گی اور اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں قریش مکہ اس کا مذاق اڑاتے تھے نا، اور کہتے تھے کہ کب وہ آئے گی، کب ایسا ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ اس دن کی ہولناکی اور تباہی تم کیا جانو۔ کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، سمود نے اور عاد نے، یعنی دونوں قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ سمود کی طرف آپ جانتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ اور یہاں پر سمود کا یعنی قوم سمود کا ذکر پہلے آیا ہے، حالانکہ یہ عاد ثانی ہیں، اور عاد ان کا ذکر بعد میں آیا ہے جو کہ عاد اولیٰ ہیں۔ تو قریب کی تاریخ سے شروع کر کے فرمایا بالقاریہ کہ ان دونوں قوموں نے کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا، اور وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ الحاقہ ہی ہے، وہ دراصل قیامت ہی ہے، جو کہ قیامت کا صفاتی نام ہے۔ اور کھڑکھڑانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس دن کائنات کی چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر آوازیں پیدا کریں گی، اور اچانک ایک مصیبت ہے جو آ جائے گی، کھڑکھڑا دینے والی، ہلا دینے والی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی بھی گھر میں آ کر ایک دم سے دروازہ کھڑکھڑاتا ہے تو دل ایک دم سے ہل جاتے ہیں نا۔ تو یہ دراصل اس دن کی ہولناکی کو بتایا گیا، اور بتایا پھر کس طرح گیا کہ دیکھو بہت سے لوگ ہیں، قوموں کی قومیں ہیں جنہوں نے اس دن کو جھٹلا دیا، لیکن ان قوموں کا حال کیا ہوا؟ فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ، تو رہے سمود یعنی قوم سمود، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، تو وہ ہلاک کیے گئے اونچی آواز سے۔ یعنی قیامت والے دن تو ان منکرین، ان مجرمین کا جو انجام ہوگا دنیا میں ہی دیکھ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تو ایک زور کی اونچی آواز سے وہ ہلا دیے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی بم گرتا ہے تو اس بم کا کوئی بھی ٹکڑا کسی انسان کو نہیں لگتا، لیکن وہ اس بم کی ہولناک آواز سے ہی ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات اتنی اونچی آوازوں سے کلیجے ہی پھٹ جاتے ہیں، دل بیٹھ جاتے ہیں اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سمود کو ہلاک کرنے کے لیے، یعنی جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کو ہلاک کرنے کے لیے کسی بڑی چیز کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک زوردار ہیبت ناک چیخ سے ہی ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اما عادن، اور رہا عاد کا معاملہ، فاہلکوا، تو وہ ہلاک کیے گئے، بریحٍ، ساتھ ہوا کے، صرصرٍ، پالے والی، تند، تیز تھی اور ٹھنڈی تھی، عاتیہ، سرکش تھی، حد سے نکلنے والی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی قوم جس کا ذکر کیا گیا قوم سمود ہے، اور اس پر یہاں پر تو آیا نا طاغیہ ہے، کہ ایک سرکش کرنے والی جو چیز جو ان پر آئی اس سے ان کو ہلاک کیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ اونچی آواز تھی، اور مختلف مقامات پر مختلف الفاظ بھی آئے ہیں۔ سورہ اعراف میں اس کو رجفہ کہا گیا، یعنی زبردست زلزلہ آیا، تو زلزلے سے بھی زبردست گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی، اور جو کہ حدیں پار کر گئی اور ان کو ہلاک کر گئی۔ اسی طرح ایک جگہ پر یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 67 میں الصیحہ کا لفظ یعنی زبردست دھماکہ یا ہیبت ناک چیخ کا لفظ آیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 17 میں صاعقۃ العذاب یعنی گرنے والی بجلی کا عذاب آیا ہے، اور یہاں پر الطاغیہ کا لفظ آیا ہے، تو عذاب میں سخت سرکشی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی واقعے کی مختلف کیفیتوں کا بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ عذاب ہے کہ ارضی اور سماوی
دونوں قسم کے عذاب قوم سمود پر بیک وقت آئے تھے۔ اور اسی طرح یہاں پر جس آندھی کا ذکر کیا گیا جو قوم عاد پر چلی، وہ سخت آندھی تھی، اور وہ خالی آندھی ہی نہیں تھی، اس میں سخت ٹھنڈک اور یخبستہ لہریں تھیں۔ یہ ہوا اتنی سرکش تھی کہ جس پر کسی مخلوق کا زور نہ چلتا تھا، حتیٰ کہ فرشتے جو ہوا کے انتظام پر مامور ہیں ان کے ہاتھوں سے نکلی جاتی تھی۔ اب یعنی یہاں پر بھی اوپر بھی دیکھیں ڈرایا کس بات سے گیا کہ طاغیہ تھی، سرکشی والی تھی، ٹھیک ہے، جب ان پر چھا گئی تو بس وہ یعنی حدیں پار کر گئی۔ اور اسی طرح عاتیہ یعنی وہ حد سے نکلنے والی تھی۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی بھی مخلوق اللہ کے نظام سے، اس کے قدرت اختیار سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اللہ کے آگے تو کوئی پر نہیں مار سکتا، لیکن یہ دراصل عذاب کی شدت سے ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو ذرا کہ حال کیا تھا، کہ سمود جس چیخ سے ہلاک کیے گئے وہ بھی طاغی تھی، اور جو عاد جس ٹھنڈی ہوا سے ہلاک کیے گئے وہ حدوں سے نکلتی چلی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عذاب سے بچائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سخرہا، مسلط کر دیا اس کو، علیہم ان پر، 7 لیال، 7 راتوں تک، و 8 ایام، اور 8 دنوں تک، یعنی 7 راتیں اور پھر اگلا دن چڑھا تو 8 دن ہو گئے۔ اتنی لمبی مدت تک یہ ہوا ان پر چلتی رہی۔ کبھی کبھار گھروں میں آندھی آتی ہے نا، یا جیسے یہاں پر برف کا طوفان آتا ہے، تو تھوڑی بھی دیر اس میں رہنا پڑے تو کیسی عجیب سی حالت ہوتی ہے نا، اور دل کرتا ہے کہ بس اب یہ ہوا جو سینے کے اندر گھسی جا رہی ہے ختم بھی ہو جائے۔ تو امیجن کریں کہ 7 راتوں اور 8 دنوں تک جو عذاب ان پر آیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب ان پر چھایا ہی رہا ہو اور ان کو یعنی کہ عذاب دیا ہی جاتا رہا ہو، یہاں تک کہ آخر میں وہ جا کے ہلاک کیے گئے ہوں، کہ حسوماً پیدر پہ مسلسل، اور فطر القومہ، کہ تم دیکھتے لوگوں کو، فیہا اس میں سرعا گرے ہوئے ہیں، یعنی ہوا ایسی تند و تیز تھی کہ اس نے ان بڑے بڑے مضبوط جسم والے طاقتور طویل القامت لوگوں کو گرا دیا، اور وہ اس میں ایسے پڑے ہوئے تھے، فیہا سرعا گرے ہوئے، کأنہم گویا کہ بے شک وہ جازون تنے ہیں، نخلن کھجور کے درخت کے، خاویہ کھوکھلے، خالی۔ آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پر کھجور کے درختوں کا ذکر آیا ہے، کیونکہ کھجور کے درخت طویل القامت ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کھجور کا جو سارا تنا ہے نیچے سے وہ خالی ہوتا ہے، صرف اوپر جا کر اس کی چھوٹی سی ایک چھتری ہوتی ہے۔ باقی کسی درخت کو آپ دیکھیں تو اس کی بڑی بڑی شاخیں سائیڈوں پہ بھی نکلی ہوتی ہیں، پتے بہت زیادہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، لیکن کھجور کے تنے سے مثال دی گئی کہ جب یہ بڑے طویل القامت لوگ چاروں شانے چت گرے، یعنی اس تند و تیز ہوا نے ان کو نیچے گرایا، تو ایسے تھے جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے ہوں، کیونکہ سر گرتے ہی تن سے جدا ہو گئے، تو ایسے لگتا تھا جیسے کھجوروں کے بے جان اور کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر فرمایا حسومن، کہ پیدر پہ چلنے والی تھی نا، ٹھیک، اور آپ اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مسلسل ان پر چل رہی تھی، اور پھر ایسے تھے وہ کہ جیسے گرے ہوئے کھجور کے تنے۔ کبھی کوئی بڑا سا درخت نیچے گرا ہوا ہو نا تو دل پہ ویسے ہی بڑی مردنی اور وہ چھاتی ہے نا کہ یا اللہ یہ کیسے یہ اپنی شاخوں یعنی جڑ سے یہ الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد فرمایا فہل ترا، تو کیا تم دیکھتے ہو، لہم ان کے لیے، من باقیہ، کوئی بچا ہوا، یعنی کوئی بچا ان میں سے، دیکھو تو ذرا اپنے زمانے میں یہ کس طرح کی شان و شوکت رکھنے والے لوگ تھے، متکبرین تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ قوم عاد نے تو یہ نعرہ لگایا تھا کہ من اشد منا قوہ، کہ کون ہے ہم سے قوت میں زیادہ، اور فرعون وہ تو بہت ہی آگے بڑھ گیا، جس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں بہت بلند۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو ڈبویا، تو کیا دیکھتے ہو تم ان میں سے کسی کو باقی بچے ہوئے؟ وجاء، اور آیا، فرعون ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے، والمؤتفقات، اور الٹائی جانے والی بستیاں، بالخاطیہ، ساتھ خطا کے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر پھر فرعون کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے، اور اس سے پہلے الٹائی جانے والی بستیاں، یعنی قوم لوط کی بستیاں۔ اور قوم لوط کی بستیاں صرف ایک نہیں ہیں، لوط علیہ السلام سدوم کی طرف بھیجے گئے ہوئے تھے، تو سدوم مرکزی شہر تھا، اور سائیڈ میں جو اس کے بستیاں لگتی تھیں وہ پھر سدوم کی بستیاں کہلاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ متکبرین تھے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کو جھوٹا الٹا کہنے لگے۔
اور اسی طرح ان کا مذاق اڑانے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو ڈبو دیا. فرمایا فَعَصَوْا رسول ربہم، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی. فَأَخَذَهُمْ، تو اس نے ان کو پکڑ لیا. اخذۃ الرابیہ، ایک پکڑ جو کہ سخت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی تھی کہ جس سے کوئی بھی نہ بچا. جس نے سرکشی کی راہ اختیار کی تو اس کو برباد ہونا پڑا. کوئی ایک شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہ بچا. اب یہاں پر ذرا رک کے سوچیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے دنیا میں ہمارے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی بڑا ایسا حادثہ آتا ہے تو کوئی ایک آدھا بچ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے جس میں کچھ لوگ مر جاتے ہیں تو بچے ہوئے باقیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں ان کو نکال رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی بلڈنگ گر گئی، کہیں کوئی بم دھماکہ ہو گیا کہیں. تو لیکن یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ تھی تو ایسی پکڑ تھی، سخت پکڑ سے کوئی بھی نہ بچ سکا. انا بے شک ہم نے لما جس وقت طغى الماء بلندی میں تجاوز کر گیا پانی، یعنی وہ سرکش ہو گیا پانی بھی، پانی کی لہریں اٹھ کر آئی تھی نا قوم فرعون پر. حملناکم سوار کیا ہم نے تم کو فی الجاریہ ایک کشتی میں. اور یہاں پر جو ہے یہاں پر فرعون کی نہیں تو جاریہ چونکہ کشتی کی بات ہو رہی ہے تو اس طوفان سے مراد طوفان نوح ہے کہ دیکھو تو ذرا طوفان نوح میں تمہیں ہم نے بچا لیا، یعنی نوح علیہ السلام اور قوم نوح کو بچا لیا گیا. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ تھے ان پر تو وہ پانی سرکشی کر گیا، ان کے اوپر چڑھ آتا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ پانی زمین پر اتنا زیادہ تجاوز کر گیا تھا کہ پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے تھے، آسمانوں سے بھی پانی برس رہا تھا، زمین بھی اپنے پانی کے سب کچھ چشمے کھول چکی تھی. تو اس کے مقابلے میں ایک کشتی کی حیثیت ہی کیا تھی جو اس طوفان کا مقابلہ کرتی. لیکن اللہ نے تمہیں سوار کیا، یعنی ہم نے فرمایا جا رہا ہے حملناکم فی الجاریہ، تو عذاب اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا، تو جس کو اللہ نے بچانا تھا ان کو بچایا. تو تمہیں سوار کیا ہم نے کشتی میں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم بنائیں اس کو تمہارے لیے یاد دہانی، وَتَعِيَّهَا، اور اس کو یاد رکھیں، اذن کان، واعیہ یاد رکھنے والے. اور یہاں پر پھر وہ کس طرح سے ایک نشانی بن گئی کہ دیکھو تو ذرا کیسے وہ نصیحت بن گئی کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی نافرمانوں کو ڈبونا تھا ان کو ڈبو دیا، اور جن کو بچانا تھا ان کو کشتی میں بچا لیا گیا. ادروائز یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک پہاڑ تو اس طوفان میں ڈوب جائے اور ایک لکڑی کی بنی ہوئی کشتی بچا لی جائے. تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ تمہارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو تو ذرا کہ مان جانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا بچایا. یہ اللہ کی قدرت اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ایسا اپنی قدرت و حکمت کا کرشمہ دکھایا کہ اپنے فرمانبرداروں کو بچا لیا، اور اس لیے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس واقعے کو یاد رکھیں اور بدکاروں کے انجام سے خود کو بچانے کی کوشش کریں. فرمایا نَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یعنی کہ محفوظ رکھیں اس کو کان، واعیہ یعنی اس کو یاد رکھنے والے. واعی جو ہے وہ برتن کے لیے بھی آتا ہے نا، تو کیونکہ برتن بھی کیا کرتا ہے کسی بھی چیز کو محفوظ کر دیتا ہے. تو جب کانوں میں کوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے نا تو پھر دل اس پر غور و فکر کرتا ہے. جیسے پیچھے سورہ الملک میں آیا تھا نا کہ کاش کہ ہم سنتے اور ہم عقل کرتے، تو سن کر ہی تو ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں. نہیں تو جس بات کو ہمارا سننے کو دل ہی نہ چاہے ہم تو اس کو سنتے بھی نہیں اور نہ ہی یاد رکھتے، نہ محفوظ رکھتے ہیں. تو اس لیے کانوں کا ذکر آیا، یہ نہیں کہا کہ دل اس میں غور و فکر کرتے، کانوں کا ذکر آیا. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 13 ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونک ماری جائے گی سور میں، نفخۃ واحدہ، پھونکنا ایک ہی دفعہ. یعنی سوچو تو ذرا کہ جس وقت قیامت یہ نافذ ہو جائے گی اور اس دن سور میں پھونک دیا جائے گا، ایک ہی دفعہ پھونکنا، اور یہ ایک ہی پھونک کیا ہوگا کہ قیامت کو نافذ کر دے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھائی جائے گی زمین، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدہ، تو دونوں توڑ دیے جائیں گے توڑنا یک بار کی. اب یہاں پر صرف زمین کا بھی ذکر آ سکتا تھا کہ اٹھائی جائے گی زمین اور توڑ دی جائے گی، کیونکہ پہاڑ تو زمین کے اوپر ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے توڑ دیے جائیں گے ساتھ ہی. لیکن پہاڑوں کی عظمت اور قدرت دیکھو، اس پہ غور و فکر کرو کہ زمین پر ان کو میخوں کی طرح گاڑا گیا ہے. لیکن جب قیامت کا آغاز ہوگا، نفخہ اول پھونکا جائے گا، یعنی سور اول ہوگا، تو فوری اثر کیا ہوگا کہ نظام کائنات دھرم بھرم ہو جائے گا.
چھوٹی کیا چیزیں بڑی تک سب کچھ ہلاک ہو، یعنی کہ ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی. زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر توڑ دیا جائے گا، یکبارگی توڑنا. اللہ اکبر. فیومئذ تو اس دن وقعت الواقعہ، واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی. اور یہ بھی کون ہے؟ قیامت ہے، کہ قیامت وہ پھر اس دن واقعہ ہو جائے گی. قیامت کا دن ہوگا یہ. اور اللہ اکبر، سب کچھ توڑ پھوڑ دیا جائے گا. تو سوچو ذرا سب جانداروں کا کیا حال ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ نفخہ اول سے سب جاندار مخلوق پر موت طاری ہو جائے گی، نظام کائنات دھرم بھرم ہو جائے گا، اور زمین میں پھنسائے ہوئے لمبے چوڑے پہاڑوں کے سلسلے نفخہ صور کی دہشت سے اس طرح ہو جائیں گے جیسے انہیں کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ بنا دیا گیا ہو. یہی قیامت کا دن ہوگا، اور وہ واقعہ ہونے والی قیامت واقعہ ہو جائے گی. اللہ اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے. وانشقت السماء، اور پھٹ جائے گا آسمان. فاہیہ، تو وہ یومئذ اس دن واہیہ سست ہوگا، بودا ہوگا، کمزور ہوگا. یعنی پھٹ جائے گا، یعنی سارا نظام درم برم ہو گیا. اور اس کے اثرات صرف زمین تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ آسمان بھی ایک بوسیدہ کپڑے کی طرح ہو جائے گا. جیسے کوئی پھٹا پرانا کپڑا ہوتا ہے نا، یا رسی وغیرہ جو بوسیدہ ہو جائے تو وہ کمزور اور سست ہوتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ پھٹنا شروع ہو جائے گا، اس میں کہیں شگاف اور دراڑیں پڑ جائیں گی، اور فرشتے جو آسمانوں کے درمیان تدبیر امور پر مامور ہیں سب آسمان کے کناروں کی طرف چلے جائیں گے. تو آسمانوں کا سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا. پھر اور کیفیت کیا ہوگی اس دن؟ والملکو، اور فرشتے علی ارجائہا، اس کے کناروں پر ہوں گے، یعنی آسمان کے کناروں پر. ویحملوا، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے عرش ربک، تیرے رب کا عرش. فوقہم، ان کے اوپر. یومئذ، اس دن. 8 8 فرشتے. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے 8 فرشتے آئیں گے، جو عرش کو اٹھائے ہوئے آئیں گے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے، اس دن 8 ہوں گے. یہ عرش کتنا بڑا ہے، اس کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ زمین کو پہلا آسمان محیط ہے، دوسرا آسمان پہلے سے بڑا اور اس کو محیط ہے. اسی طرح اوپر 7ویں آسمان تک چلے جائیں کہ یہ جو 7واں آسمان چھٹے کو محیط ہے، یعنی یہ احاطہ کیے ہوئے. پھر اس کے اوپر 8واں آسمان جسے کرسی بھی کہتے ہیں، اور فلک الافلاک بھی، یعنی تمام آسمانوں کا آسمان جو کہ کرسی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کا پاؤں رکھنے کی جگہ. اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے جسے محیط ہونے کے لحاظ سے 9واں آسمان کہہ لیجئے. واللہ عالم بالصواب. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرش ساری تخلیقات کو محیط ہے، سب سے بڑا ہے، اور اب اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مستوی ہیں. اور یہ عرش قیامت والے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. تو اللہ اکبر، کہ اللہ کی بڑائی کیا ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ اتنی عرش کے اتنے بڑا ہونے کے باوجود بہرحال تو اللہ سے تو بہت ہی چھوٹا ہے. اکبر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اور سبحان اللہ. اب یہاں پر جتنا بتا دیا گیا اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بارے میں یعنی سوالات کرنا جو ہے وہ ہمیں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے آئیں گے. یومئذ توردون، اس دن پیش کیے جاؤ گے تم. لا تخفا، نہ چھپا رہے گا. منکم، تم سے. خافیہ، کوئی چھپنے والی، کوئی راز کی بات. یعنی اس دن پھر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. یہی دراصل تمہاری پیشی کا دن ہوگا، اور اس میں تمہارے ارادے کو کوئی کچھ دخل نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اضطراراً آنا ہی پڑے گا، تمہیں پیش ہونا ہی پڑے گا. کوئی اس دن کی پیشی سے چھپ نہیں سکتا. اور پھر جب اللہ کے سامنے پہنچے گا تو وہاں پر کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکے گا. پھر اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو رہے وہ لوگ جن کو دی گئی ان کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا، آؤ پڑھو کتابیہ، میری کتاب. تو اس دن کیا ہوگا کہ اب دیکھ لو کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جنہوں نے برے اعمال کیے، ان کا انجام سامنے آ جائے گا. تو جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یعنی اچھے کام کرتا رہا اور اس کے اچھے اعمال اس کے برے اعمال پر سبقت کر گئے، تو اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو وہ خوش ہو کر کہے گا آؤ آؤ میری کتاب پڑھو، یعنی میرا نامہ اعمال دیکھو. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے ہاں اس کا شمار فرما برداروں اور صالحین میں سے ہوگا.
اور اس بات کی طرف واضح اشارات تو موت سے ہی ملنے شروع ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ جب انسان فوت ہوتا ہے اور اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو جس طرح کا ویلکم اس کو کیا جاتا ہے یا جس طرح کی دھتکار اس کو پڑتی ہے دونوں کے حالتوں میں، تو اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کا انجام کیا ہے. یعنی نیک روح کو آسمانوں میں ویلکم کیا جاتا ہے اور بدروح کو آسمانوں میں ویلکم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو دھتکارا ہوا زمین میں پھینک دیا جاتا ہے. تو اب جب اس دن قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا تو یہ دراصل اس کے لیے خوشی کا مقام ہوگا کہ آؤ دیکھو دنیا میں کیا اعمال تھے جس کے بدلے مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا. وہ دوسروں کو کہے گا کہ آؤ دیکھو میرا ریکارڈ کیسا ہے، مجھے میری خوشخبری دیکھو. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو اپنے ساتھ والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے. پھر کہے گا انی بے شک میں ظننتو، میں نے گمان کیا، میں سمجھتا تھا کہ انی بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں، حسابیہ اپنے حساب سے. یعنی میرا یہ نظریہ تھا، مجھے یقین تھا کہ مجھ سے میرے اعمال کی بار سپرس ہونے والی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو پھر ایسا انسان جس کو یقین ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا، تو اس نے دنیا میں محتاط زندگی گزاری. اس کی تو ہر ممکن کوشش تھی کہ مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہوگا اس دن دل پسند زندگی میں. دنیا کی زندگی میں اس نے اپنی مرضی کو، اپنے مزوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس دنیا کی مشکلات کو سہتا رہا. اور اگر اس کو نعمتیں نہیں بھی ملیں تو اس نے شکوہ نہیں کیا. تو سبحان اللہ، اللہ کے ہاں وہ دل پسند زندگی میں ہوگا جو اس کو پسند ہوگی، من پسند عیش میں ہوگا. فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں، جنات میں ہوگا، یعنی بلند و بالا باغات میں رہائش کے لیے اس کو جگہ ملے گی. قطوفہا دانیہ، میوے جس کے جھکے پڑ رہے ہوں گے، جھکے جا رہے ہوں گے. کھانے کے لیے لذیذ مزیدار وافر اشیاء ہوں گی. باغوں کے درختوں کے پھل ان کے سامنے جھک رہے ہوں گے تاکہ انہیں اپنے حسب پسند پھل توڑنے کے لیے معمولی سی زحمت بھی گوارا نہ کرنی پڑے. سبحان اللہ. پھر ان کو کہا جائے گا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن مزے سے، بما اسلفتم، بوجہ اس کے جو تم کر چکے، فی الایام الخالیہ، پہلے دنوں میں، یعنی گزرے دنوں میں جو تم نے نیک اعمال کیے اس کے بدلے کی وجہ سے آج تمہیں دل پسند زندگی دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں جس طرح تم نے بچ بچ کر محتاط تقویٰ والی زندگی گزاری، آج اس کا تمام صلہ تمہیں یہاں پر عطا کیا جا رہا ہے، ایک ایسی زندگی میں جو ہمیشہ کی رہنے والی ہے. یہاں پہ رک کر ہم تھوڑا سا 29ویں پارے کا انالیسس کریں. کسی بھی جگہ پر اگر آپ شروع میں لوگوں کو دین سے جوڑنا چاہتے ہیں، قرآن کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو آپ اس پارے سے آغاز کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں سورہ الملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، عظمت، اس کے یعنی کہ تعارف پر بات ہوئی. اس کے بعد سورہ القلم، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، آپ کی سچائی کی بات ہو رہی ہے، آپ کے حسن خلق کی بات ہو رہی ہے. اور اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کا دن جو کہ جس پر یقین انسان کو سیدھی راہ پر رکھتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن کو بیان کر کے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے خوشخبریاں سنائی ہیں انسان کو، ڈرایا بعد میں ہے. کیونکہ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور وہ شخص جو دیا گیا اپنی کتاب بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، افسوس. ہائے یعنی یہ ہائے کا جو فکر ہے نا، یعنی کہ افسوس. لم اوتا کتابیہ، کاش کہ میں اپنی کتاب نہ دیا جاتا، میں اپنی اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، میں اس کو نہ پڑھتا نہ دیکھتا. ولم ادری ما حسابیہ، اور نہ میں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ ہوتی، یعنی وہ جو موت مجھے دنیا میں آئی تھی وہ فیصلہ کن ہوتی، اس وقت ہی میرا انجام تمام کر دیا جاتا اور آج مجھے میرا نامہ اعمال نہ پکڑایا جاتا، لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کیا جاتا. اللہ اکبر. یعنی اس کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ اس نے اس زندگی میں پہنچنا ہے، تو وہاں پر بھی وہ حسرت کیا کرے گا کہ کاش جس موت سے میں گزرا وہ میرا کام ہمیشہ کے لیے تمام کر دینے والی ہوتی، سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، نہ دوبارہ زندگی ملتی، نہ ہی یہ برا دن دیکھنا پڑتا. کیونکہ وہاں اور حسرت کیوں آ رہی ہوگی کہ وہاں سے تو وہ اپنی جان بچا نہیں سکے گا، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، وہ زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے. ما اغنا عنی مالیہ، نہ کام آیا مجھ کو میرا مال، یعنی وہ مال جس کے لیے میں دنیا میں
لوگوں کے ساتھ برائی کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، اللہ کی طرف نہیں آتا تھا، وہ مال آج مجھے فائدہ نہیں دے رہا، آج جب مجھے اس کی ضرورت ہے وہ میرے کام نہیں آ رہا۔ حلق انی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا مجھ سے میرا اقتدار، غلبہ، میرا سلطان، آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس سے مراد بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جو اسے دی گئی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے بے شمار بادشاہ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں غیر مسلمان ہوں، دنیا میں کس طرح سے اپنے اقتدار کی ہائٹس کو پہنچتے ہیں، لیکن دنیا میں ہی بعض اوقات کیسے زوال آتا ہے ان کی حکومتوں کو، اور پھر یہ مال و دولت ان کو دنیا میں کام نہیں آتا، ان کو موت سے نہیں بچا سکتا، ان کو ان کی بیماریوں سے، ان کی تکالیف سے، ان کی رسوائی سے نہیں بچا سکتا، تو آخرت میں بھی نہیں کام آئے گا ان کو ان کا مال، ان کی ریاست۔ اور اسی طرح سلطان سے مراد چونکہ دلیل، حجت، برہان بھی ہوتی ہے، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کا دن جس کا وہ انکار کرتا تھا اور اس میں بڑی دلیلیں لاتا تھا کہ دکھاؤ مجھے پہلے لوگ جو مر گئے ہیں وہ تو زندہ ہو کر واپس نہیں آئے، تو اب میں کیسے واپس آؤں گا، تو آج اس سے وہ سلطان، وہ دلیل بھی چلی گئی، ہلاک ہو گئی۔ خذوہ، اب پکڑو اس کو، فغلوہ، تو اس کو غل یعنی کہ زنجیروں توک پہنا دو، حکم ہوگا کہ اس کو اب پکڑو اور اس کو توک پہنا دو۔ اللہ اکبر۔ اور اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس کے اعلان کا جو ہے، اس کے لیے جو حکم کیا جا رہا ہے، یہ کتنی مدت ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب شہادتیں قائم ہو گئیں اور اس کے بعد وہ حسرتیں کر رہا ہے تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس بدبخت کو پکڑ لو اور اس کو توق پہنا کر جہنم میں پھینک دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو پھینک دو جہنم میں، یعنی جھونکو اس کو جہنم میں، اس کے انجام کو پہنچا دو اس سے۔ ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر میں، ذرعہا جس کی پیمائش 70 ذراعً گز ہے، فسلکو اس میں اس کو داخل کر دو، یعنی اتنی لمبی زنجیر میں اس کو پرو دو کہ جہنم کے عذاب میں حرکت بھی نہ کر سکے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ پھر فرمایا اب یہاں پر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ دنیا میں اس کے اعمال کیا تھے، کیا اس کے نظریات تھے، کس وجہ سے وہ اس ابدی بھیانک انجام کو پہنچا۔ انہو، بے شک وہ، کانا تھا، لا نہیں، یؤمنو ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، العظیم بڑے رب پر، عظمت والے رب پر، اور یہ بھی کہ اس رب کو عظیم نہیں مانتا تھا، اس کی عظمت کا، اس کی قدرت کا اس کو یقین نہیں تھا۔ تو اس کے نامہ اعمال میں جرم کیا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لایا۔ اگر کوئی زبانی طور پر کہہ دے کہ ہاں اللہ ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں لاتا، وہ اس کے حکموں کو نہیں مانتا، اور نہ ہی وہ آخرت کے دن کا قائل ہے کہ اس دن میں اٹھایا جاؤں گا اور اپنے اعمال کی باز پرس کیا جاؤں گا اور اللہ مجھ سے میرے اعمال کا سوال کرے گا، تو وہ بھی دراصل کیا ہے کہ ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آج کل تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بات پر بھی ایمان نہیں لاتے کہ دنیا میں کوئی ہستی ہے، کوئی سپر پاور ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ایتھیسٹ ہے نا، بے دین ہیں، اللہ کا کوئی تصور نہ رکھنے والے، کسی سپر پاور کو نہ ماننے والے، زمانہ ہی چلا رہا ہے، سب کچھ ایسے ہی چلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کے ایمان کا یہ حال تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں تھا وہ ترغیب دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ یعنی اللہ کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ایمان نہیں لاتا تھا، اور جب ایمان نہیں، نہ کوئی باز پرس کا خیال ہے، تو متکبر تھا اور مسکینوں کا خیال نہ کرنے والا تھا، تنگی ترشی میں ایک دوسرے کے کام نہیں آنے والا تھا۔ کیونکہ انسان سے کیا مطلوب ہے کہ حقوق اللہ میں کیا کرے کہ اللہ کو مانے، توحید پر ایمان لے آئے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، اور حقوق العباد میں کیا ہے کہ بندوں کے حقوق پورے کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے ایک عام ہمدردی کیا ہو سکتی ہے کہ دوسرا اگر تکلیف میں ہے، بھوک میں ہے، تو اس کو کھلائے، لیکن یہ خود کیا کھلاتا ہے تو دوسروں کو بھی تلقین نہیں کرتا تھا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے اس کا ایسا انجام ہوا۔ اور کیا ہے اس کے لیے؟ فلیسا، تو نہیں ہے، لہو الیوم، آج کے دن اس کے لیے، ہا ہنا یہاں پر، حمیمن کوئی والی دوست، کوئی ولی، کوئی دوست۔ اب دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس طرح کی مصیبت میں ہو
تو کوئی اس کا کام کوئی کام آ ہی جاتا ہے اس کے، لیکن وہاں پر اس کا کوئی بھی دلی دوست نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی ہوگا بھی ایسا جو اس کے ہی جیسا ہو یا اس کا دوست ہوگا، تو وہاں پر یہ دوستیاں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اور اول تو دنیا میں ہی اس نے خود غرضی کا رویہ اختیار کیا تھا، نہ کبھی کسی کی مدد کی، نہ ہمدردی کی، نہ اسے کبھی ایسا خیال آیا، تو اسی چیز کا بدلہ اس کو وہاں پر لوٹایا جائے گا کہ اسے کوئی غمخوار ہمدرد میسر نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ۔ اور دنیا میں جب کوئی بندہ ایسا رویہ رکھتا ہے نا، تو اس کے گہرے دوست دنیا میں بھی نہیں ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اگر ہوں بھی تو وہ قیامت والے دن تو کوئی بھی آپ کو نہیں چھڑا سکتا، کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں۔ پھر وہ وہاں پر کیا کرے گا؟ ولا طعام، و نہ ہی کھانا، الا من غسلین، مگر پیپ کا، زخموں کے دھون کا۔ اور وہاں پر پھر اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا جائے گا، اگر ملے گا کھانے پینے کو، یعنی کوئی کھانا ہوگا بھی، تو وہ اپنے ہی جیسے دوزخیوں کے زخموں کا دھومن ہوگا، یہی اس کی خوراک ہوگی، یہی اس کا پینا ہوگا۔ استغفر اللہ اتوب الیک۔ ظاہر ہے یہ کوئی کھانے پینے کی چیز تو نہیں ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ کھانا تو کوئی نہیں ہے وہاں پر، کوئی مزے کا کھانا کچھ نہیں ہے، لیکن جب بھوک سے آنتیں ابلیں گی اور کھانا مانگیں گی تو یہی اس کے اندر ڈالا جائے گا، انہیں یہی کھانا پڑے گا۔ استغفر اللہ۔ اور غسلین جو ہے نا، غسل یعنی ہر چیز کا دھومن، زخم بھی ہو سکتے ہیں، پیپ جو نکلتی ہے زخموں سے، یا جلے ہوئے جسم جن سے جو نکل رہا ہوتا نا، کوئی بھی چیز ہے۔ استغفر اللہ۔ کبھی آپ نے کسی کا زخم دھویا ہو، یا کبھی آپ نے کپڑے دھو کے وہ جو بعد میں جو جھاگ اور گندگی نکلتی ہے اور بعض اوقات اس سے بو بھی آ رہی ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لا نہیں یاکلہ، کھائیں گے اس کو، الا الخاطئون، مگر خطا کار۔ خاطے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے وہ شخص جو کہ جانتے بوجھتے کوئی غلطی کرے، کسی چیز کا علم اس کو دیا گیا لیکن اس نے بات نہیں مانی اور پھر بھی غلطی پر ہی آمادہ رہا، یعنی گناہ پر ہی آمادہ رہا۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ایسا برا انجام دیے جائیں گے۔ یہاں تک آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من
كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. خواتین اگلی آیت پڑھتے ہیں. فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ساتھ اس کے جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ساتھ اس کے جو تم نہیں دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر قسم کھا کر یہ آگے جو باتیں آئیں گی وہ فرما رہے ہیں، کیونکہ قسم کسی بڑی بات کے لیے ہی کھائی جا رہی ہوتی ہے. تو فرمایا انہو لقول رسول کریم، بے شک وہ تو بات ہے ایک معزز فرشتے کی. ٹھیک ہے، یعنی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کہ تم جو دیکھ رہے ہو اور جو تم نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے، یعنی جو تم اپنی تعصب کی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آ رہا اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمہارے درمیان 40 سال تک رہے اور تم ان کو صادق الامین کہتے ہو، زندگی بھر انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ایک راز باز اور امین آدمی ہیں. لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، وہ ان کا کوئی استاد بھی نہیں، تو انہوں نے ایک دم سے ایسا کلام کیسے پیش کر دیا جس نے تمہیں چونکا دیا؟ تو یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے کلام ہے. انہو لقول رسول کریم، ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہوا ہے. وما ہوا بقول شاعر، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی کم تم ایمان لاتے ہو. اور چونکہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہاں پر رسول کریم سے مراد معزز فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام، جن کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی بتایا جیسے کہ معزز فرشتے جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا. تو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن تم کم ہی ایمان لاتے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان رہے ہیں اور کبھی ان کا کوئی استاد نہیں رہا اور نہ ہی وہ شاعر تھے، تو اس کے باوجود تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اب ایک دم سے شاعری شروع کر دیں اور ایسا کلام پیش کریں جس نے تمہیں چیلنج میں بھی ڈالا ہو کہ تم بھی اگر ایسا کلام لا سکتے ہو تو لاؤ، لیکن تم ایسا نہیں کر سکے. تو تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے اور تم اسے شاعر کیسے کہہ سکتے ہو؟ لیکن کم ہی ہیں جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے. یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ مکی زندگی میں قریش مکہ کاہنوں پر ایمان رکھتے تھے اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ کاہن ہمیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں. جیسے آج بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ ایسا کاروبار شروع کرتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم ہے، نعوذ باللہ من ذالک.
تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کاہن نہیں ہے، اور یہ انہیں کسی جن نے نہیں آ کر بتایا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی غیب کی باتیں ہیں جو وہ خود ہی سنا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ان پر اتارا گیا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن کم ہی ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، لیکن اس میں تم نے غور و فکر کرنے کی بجائے الزام دینے شروع کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے ہو اور کبھی کاہن کہتے ہو۔ اگر تم غور و فکر کرتے تو تم جان جاتے کہ یہ شاعری کیسے ہو سکتی ہے، ایک ایسا قرآن جو بھلائی کا ہی راستہ بتاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے جو بھی غیب کے بارے میں اس میں خبریں بتائی جا رہی ہیں وہ بھی یعنی کہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، کوئی کاہنوں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایسا صاف ستھرا کلام ہے کہ انسان کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل شدہ ہے جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ تو یہ قرآن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے جس نے تم سب کو پیدا فرمایا ہے، تو تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں تمہیں مکمل رہنمائی اس قرآن کے ذریعے دی گئی ہے، اور اگر تم اس پر غور و فکر کرو تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ نہ تو یہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ ہی کاہن کا، مگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ تمام جہانوں کے پروردگار ہیں ان کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر بات بنا لیتا یا گھڑ لیتا علینا ہم پر کچھ باتیں، یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے اور وہ اپنی زبان سے کلام پیش کر کے کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو پھر کیا ہوتا کہ ہم پکڑ لیتے اس کو دائیں ہاتھ سے، یعنی پوری قوت سے قدرت سے پکڑتے اس کو، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو پھر ہم کاٹ ڈالتے اس سے اس کی رگ گردن، یعنی اگر ایسا ہوتا کہ یہ کلام رب کی طرف سے نہ ہوتا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ اس کو پھیلایا جاتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہونے دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد فرمایا فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی ایک اس سے روکنے والا، یعنی باز رکھنے والا۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اور اذن نہ ہوتا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے اور وہ اپنے زبان سے کچھ بھی نہ فرماتے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کو اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَتَذْكِرَةٌ، ضرور نصیحت ہے، تذکرہ ہے، للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، یعنی جو گاڈ کانشیس پیپل ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر معاملے میں شعوری احساس رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَعْلَمُ، ضرور جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ، کہ بے شک تم میں سے، مکذبین، جھٹلانے والے ہیں، یعنی تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو بار بار جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ البتہ حسرت ہے کافروں کے لیے، موجب حسرت ہے یہ۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ ضرور حق ہے، یقینی، یہ برحق ہے، قابل یقین بات ہے، یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح بیان کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ تو آخری آیات میں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی اہمیت کو ہی اجاگر کیا ہے کہ جو تو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ متقین ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں ہے وہ پھر قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلانے والے ہیں، قرآن کو نہ تو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہ کلام ان کے لیے، یعنی ایسے جھٹلانے والوں کے لیے، کافروں کے لیے حسرت بن جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب وہ اپنے رویے پر سخت نادم ہوں گے اور اس قرآن کا جھٹلانا ان کے لیے سخت حسرت اور پریشانی کا موجب ہوگا، اور وہ حسرت ظاہر ہے اسی لیے ہوگی کہ اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ واپس اس زندگی میں پلٹ نہیں سکیں گے اور نہ ہی اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں گے۔ تو یہ تو حق الیقین ہے، یعنی یقین کا آخری درجہ ہوتا ہے حق الیقین، جو بار بار تجربوں کے بعد حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، لیکن آگ چونکہ روشن ہوتی ہے اور کسی بچے کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو وہ فوراً اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو ماں باپ اس کو اس سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کچھ بچے ایسے شرارتی ہوتے ہیں کہ جب تک وہ تجربہ نہیں کر لیتے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ تو جب ان کا ہاتھ جلتا ہے تو پھر ان کا سیکھا ہوا یا ان کو بتایا ہوا علم وہ پختہ ہو جاتا ہے اور ان کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں بھئی آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ تو ایسی ہی ٹھوس حقیقت ہے، اس کے مضامین سراپا سچ ہیں جو عقل اور تجربے کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں، ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہیں، لیکن ظاہر ہے اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جو یعنی کہ اپنی اصلاح کرنا چاہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شعوری احساس رکھتا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہی وہ حق یقین ہے نا جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرمایا کہ یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن کہ تو کیا ایمان نہیں رکھتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو جب کبھی ہمیں کوئی بات بتائی جاتی ہے نا یا لکھ کے دی جاتی ہے یا کچھ انفارمیشن ہم تک یا علم ہم تک پہنچتا ہے، تو جب ہم اس کو تجربے کی کسوٹی پر سے گزارتے ہیں تو ہمارا علم یقین کی حد کو جا پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پر ایمان تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 4 پرندوں کو مانوس کر لو خود سے، ان کو ذبح کرو اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، تو آپ امیجن کریں اس کیفیت کو، اس صورتحال کو جس سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا کہ اپنے مانوس شدہ پرندے ذبح کر دیے انہوں نے، اور اس کے بعد جب اللہ کا اذن ہوا تو وہ پرندے ہوا یعنی ان پرندوں کے اعضاء ہوا میں اڑتے ہوئے گئے اور ایک دوسرے سے جڑے اور وہ پھر ان کے پاس جب انہوں نے ان کو پکارا تو وہ آ گئے، یعنی وہاں پر انہوں نے اس بات کو ہوتے ہوئے دیکھا، تو پھر آپ سوچیں کہ ان کے یقین کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح سے جب جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ اگر ہم نے اس کلام کو، اس کتاب کو کسی تک لے کر جانا ہے تو یہ پارہ 29 جو ہے اس کی صورتیں بڑی ہی اہم ہیں اس حوالے سے کہ اگر آپ نے اس کلام کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تو یہ حق الیقین آپ کے اندر موجود ہو، اور اس کے لیے پھر ضروری کیا ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے اور جو کچھ اس میں احکامات دیے گئے ہیں ان کو مانے، کیونکہ آپ کا جو عمل صالح ہوتا ہے نا وہ آپ کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور اس کو اوپر چڑھاتا ہے، پھر مزید آپ علم حاصل کرتے ہیں، مزید ایمان حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ عمل صالح آپ کے ایمان کو مزید پختہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی ایک طرح کی تسلی بھی ہے ہمارے لیے، اور کہ جھٹلانے والوں کو نہ دیکھیں بلکہ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے نازل کردے جس نے اس کو نازل کیا ہے اس کی تعریف بیان کریں، فسبح بسم ربک العظیم، تو وہ اس عظیم رب کریم کی تسبیح بیان کرو، اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کریں جس نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہاں تک کی جو تلاوت رہ گئی وہ سن لیتے ہیں۔ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من
أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربی العظیم.